ہیں کہ جمعہ عید کا دن ہے. جمعہ عید کا دن کیوں ہے اس کی وجہ بھی نبی نے بیان فرمائی. جمعہ عید کا دن کیوں ہے اس کی وجہ نے بیان فرمائی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حدیث شریف کا ٹکڑا فیہ خلق آدم. اس نے اللہ نے حضرت آدم کو پیدا کیا. اس نے اللہ کس کو پیدا کیا؟ نبی آدم کو پیدا کیا. یار سینے پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ کہ جب آدم کو اللہ جس دن پیدا کرے نبی فرمائے کہ نبی عید کا دن ہے تو جس کے دن میں آدم کو آدمیت ملی ہے, نوح کو شجاعت ملی ہے, یحییٰ کو شہادت ملی ہے, لوط کو ہجرت ملی ہے, سلیمان کو حکومت ملی ہے, موسیٰ کو بلال ملا ہے, عیسیٰ کو کمال ملا ہے. جس کے صدقے میں ان کی پیدائش ہو, ان کو پیغمبری ملے, ان کو رسولوں کے منصب پر فائز کیا جائے, ان کو نبوت ملے, جب ان کے آنے کا دن عید کا دن ہو سکتا ہے تو ہمارے اور تمہارے نبی کے آنے کا دن عید کا دن ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے. اچھا وفات کی بات ہو رہی ہے نا, وفات کی دیکھیں میں اپنے باپ کے گھر سے خود نہیں کہتا, حدیث پاک ہے, نسائی شریف بھی صحیح حدیث ہے, آپ یقین آئے تو خود بھی کھول کے دیکھیں, آپ پڑھوائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ دن وہ ہے, جمعہ کا دن وہ دن ہے کہ جس میں اللہ نے حضرت آدم کی تخلیق فرمائی, پیدا کیا ہے آدم. صرف پیدا ہی نہیں کیا, پیدا کرنے میں 12 اوقات ہے تو پھر کیوں نہیں ماتم مناتے ہو, جلوس ہی کیوں مناتے ہو, اپنے میراث ہی کو کیوں کرتے ہو, ایک غم والی محفل بھی کر لیا. اور کہتے ہیں نا, اب سنا نبی کی زبان سنو نا, اللہ کے نبی کی زبان پہ خدا بولتا ہے. کون بولتا ہے؟ خدا بولتا ہے. قرآن ہے نا, قرآن نے کہا نا یہ میرا محمود اپنی طبیعت سے کچھ نہیں کہتا, یہ جو کہتا ہے میری مشیت سے کرتا ہے, یہ جو کہتا ہے میرے عورت سے کہتا ہے, جو میں کہلواتا ہوں یہ وہی کہتا ہے. دیکھیں 12 وقت اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جمعہ کے دن حضرت آدم فیہ خلق آدم, حضرت آدم کی پیدائش ہوئی, اس لیے جمعہ کا دن عید کا دن آگے بڑھا نا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جمعہ کے دن حضرت آدم کا انتقال بھی ہوا, حضرت آدم کا انتقال بھی ہوا تو عید کا دن ہے, عید کا پھر بھی عید کا دن ہے. ہاں بتانا چاہیے نا اللہ کے نبی کو, جب تک حضرت آدم رہے تب تک عید کا دن ہے, جب چلے گئے تو غم کا دن ہے. عید کا دن نہیں ہے, غم کا دن ہے. تو پھر بھی عید کیوں, پھر بھی عید کیوں؟ اور ہمارا لکھا ہے عاشق یہی کہتے ہیں کہ جب نبی پیدا ہوتا ہے تو قوم کے لیے عید کا دن ہوتی ہے, جب نبی دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو اس نبی کے لیے عید کا دن ہے. اس لیے جب قوم میں آتے ہیں تو قوم کو رہبر ملتا ہے, قوم کو قائد ملتا ہے, قوم کو لیڈر ملتا ہے, قوم کو رہنما ملتا ہے, قوم کو قائد اعظم ملتا ہے. لیکن جب نبی دنیا چھوڑ کر کے جاتے ہیں تو اسے رب کا بھیدار ہوتا ہے, رب کی حضوری ملتی ہے, رب کا حکم ملتا ہے. تو المختصر یہ ہے کہ جب ہمارے عید میں آئے تو یہ ہماری عید ہے, جب نبی وہاں جائے تو یہ نبی کی عید ہے. یہ کس کی عید ہے؟ نبی کی عید ہے, نبی کی عید ہے. تو کیا اللہ رب العالمین نے فرمایا اے موسیٰ کہو, اے موسیٰ کہو. اچھا دیکھیے کہتے ہیں کہ نہیں منانا چاہیے, خود ہمارے نبی منایا کرتے تھے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر پیر کے دن کا روزہ رکھا کرتے تھے. ہمارے نبی ہر سوموار کو روزہ رکھا کرتے تھے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہر پیر کو روزے کا اہتمام کیوں کرتے ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی دن اللہ نے اپنے نور سے تمہارے نبی کے نور کو پیدا کیا اور اسی دن میں کعبے کی دھرتی کیا. سبحان اللہ. اللہ کے نہیں فرماتے اسی دن اللہ نے مجھے دنیا میں بھیجا, اس لیے میں نبی کو خود منا رہا. کہتے ہیں جب نبی پیدا ہو رہے تھے, نبی پیدا ہو رہے تھے تو پھر مکے والوں نے کیوں نہیں منایا؟ منانا چاہیے مکے والوں کو, یہ بھی جائز سوال ہے نا, منانا چاہیے مکے والوں کو. جب نبی مکے میں پیدا ہو رہے ہیں کہ مکے والوں نے عید کیوں نہیں منائی؟ اسے کیا پتا نہیں تھا, اسے اتنا علم نہیں تھا. تو دیکھیں آپ سے سوال کرتا ہوں, جس دن یہ تو شب نور ہے نا, یہ شب نور ہے اور ہم اور آپ کو اس شب کی فضیلت سے ہم لاعلم ہے. ہماری جہالت کہیے, لاعلمی کہیے, جو بھی کہیے, اس شب کی اتنی بڑی فضیلت ہے, اتنی بڑی فضیلت ہے کہ آپ کو ماہ رمضان ملا اسی شب کا صدقہ ہے, آپ کو شب قدر ملا اسی شب کا صدقہ ہے, شب برات جیسی نعمت سے ہم نوازے گئے اسی شب کا صدقہ ہے.
اللہ کی لازوال نعمتوں سے ہم مالا مال کر دیے گئے، اسی شب کا صدقہ ہے۔ اگر یہ شب نہیں ہوتا تو ہم اسی نعمت سے مالا مال نوازے نہیں کر ہوتے۔ یہ سب اسی شب کی برکت ہے، اسی شب کا صدقہ ہے۔ آج جو کچھ نظر آ رہا ہے یہ شب نور کا صدقہ ہے۔ ہمارا چلنا شب نور کا صدقہ، ہمارا اٹھنا شب نور کا صدقہ، ہمارا بولنا شب نور کا صدقہ، ہمارا دیکھنا شب نور کا صدقہ، ہمارا گھر شب نور کا صدقہ، گھروں پہ کھلا شب نور کا صدقہ، ہماری گلیاں شب نور کا صدقہ، گلی کی سجاوٹ شب نور کا صدقہ۔ اسی لیے جب 12 ربیع النور کا مہینہ آتا ہے، جب 12 ربیع الاول کی وہ پیاری تاریخ قریب ہوتی ہے، ہم اپنے گلیوں کو سجاتے ہیں، محلوں کو سجاتے ہیں، گھروں کو سجاتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ ہر گلی درودوں سے آج ہم سجائیں گے، ہر گلی درودوں سے آج ہم سجائیں گے۔ اللہ جانے پیارے آقا کس گلی سے اللہ کے بولے نا سبحان اللہ، اللہ جانے، اللہ جانے، اللہ جانے پیارے آقا کس گلی سے آئے گا، ہر گلی درودوں سے آج درود پاک پڑھنے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میرے پیارے دوستو، یہ سجاوٹ، یہ قمقمے، یہ ٹیوب لائٹ، یہ مارکری، یہ لال پیلا، یہ کیوں اسی کا ضرورت ہے؟ یہ تو بیجا خرچ ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ نبی کی آمد ہو رہی ہے، نہیں کرنا چاہیے۔ جب گھر میں بچی پیدا ہو، بچہ پیدا ہو، اس کا ولیمہ کرتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ کم خرچے میں نپٹ جانا چاہیے۔ 500,000 کو کھلانے کی کیا ضرورت ہے؟ اس وقت خرچہ سمجھ میں نہیں آتا ہے، خرچہ نبی کی میراث سے ہی سمجھ میں آتا ہے۔ ہم کرتے ہیں کہ ایک بار کوئی غصہ ہوتا ہے، مثال کے طور پر مزہ سنی جا رہا ہے، اس کا پیر دکھ رہا ہے، عجیب اتفاق ہے، عجیب اتفاق ہے۔ ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، تم قبر بھی کرتے ہو تو چرچا نہیں ہو۔ دیکھیں کیوں سجاتے ہو، ہم سے کیوں کرتے ہو، کیوں سجاتے ہو؟ اللہ سے پوچھو نا، پہلے اللہ سے پوچھو۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، اے محبوب، حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ ارشاد فرماتا ہے، محبوب لولا لما خلقت الارض، لولا کا لما خلقت الارض، میں چیخو پکار اس لیے نہیں کر رہا ہوں، میری چیخو پکار کو آپ لوگ جانتے ہیں، اس لئے میں اس لیے کہ میرا مزاج نظامت والا ہے، نقابت والا ہے میرا مزاج۔ آپ جانتے ہیں کہ میں کس حد تک چیخو پکار کرتا ہوں، نہیں کر رہا ہوں۔ ابھی ہم کو دولت آباد جانا ہے، پھر کل جلوس ہے، جلوس میں بھی تو رہنا ہے، پھر اور بھی پروگرام ہے، اس میں بھی آواز بچا کے رکھنی ہے۔ ذرا ڈر کے بولے سبحان اللہ۔ ہم سے مت پوچھو، اللہ سے پوچھو، اللہ سے پوچھو۔ اللہ فرماتا ہے لولا لما خلقت الارض، اے محبوب مجھے پیدا کرنا اگر مجھے منظور نہیں ہوتا نا، میں یہ زمین کا فرش نہیں بچھاتا، زمین کو نہیں بناتا، زمین کو نہیں بناتا۔ اے محبوب لولا لما خلقت الاسلام، اگر تجھے پیدا کرنا مجھے منظور نہ ہوتا، یہ آسمان کا شامیانہ بھی نہیں لگاتا، آسمان کا شامیانہ بھی نہیں لگاتا۔ اے محبوب اگر تجھے پیدا کرنا اگر مقصود نہیں ہوتا تو اللہ کا لگے خلق الربوبیہ، میں اپنے ایک خدا ہونے کا بھی اللہ کہتا ہے۔ اب اللہ سے پوچھو مولا، یہ سب جو تم نے زمین کا فرش بچھا دیا، آسمان کا شامیانہ لگا دیا، اس میں چاند اور ستاروں سے کی قندیلیں بھی لگا دی، اور سورج سے جیسی قمقموں سے اسے روشن بھی کر دیا، مولا کس لیے؟ جواب ملے گا نبی کی آمد کے لیے، نبی کی ولادت کے لیے، نبی کی یہ جو کچھ نظر آ رہا ہے دنیا کا نظام، یہ سب مصطفیٰ کے صدقے بنا ہے، یہ سب مصطفیٰ کے صدقے بنا ہے۔ آپ یقین جانیں اس کا تخلیق کرنے والا، اس کا بنانے والا وہ خالق کائنات ہے، لیکن اس کو چلانے والا مدینے والے کی ذات ہے۔ اس کو بنانے والا کون؟ خدا ہے، چلانے والا اس کا نظام مصطفیٰ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، چلانے والے مصطفیٰ ہے۔